تاریخ انشاءاللہ اس بات کو واضح کرے گی کہ کیا ہم نے حقائق کے خلاف بات کی تھی. اس ملک میں قومی سطح پر اتنے بڑے جرائم کیوں کیے جاتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اس کو جرم کہنا بھی جرم بن جائے. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مسلمان امت کو شاہد کا خطاب دیا ہے اور شاہد گواہ کو کہتے ہیں. اور گواہ وہ ہوتا ہے کہ جو چیز وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اسی طرح اس کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے. اگر ہم دن کو دن دیکھیں لیکن اس کو رات کہیں، رات کو رات دیکھیں اور اس کو پھر دن کہیں، تو اسی کا نام ظلم ہے، اسی کا نام جرم ہے. میرے خیال میں ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم سے اس کی توقع نہ کی جائے کہ اس ملک میں عوام کی ووٹ پر ڈاکہ ڈالا جائے اور ہم کہیں کہ یہ الیکٹڈ حکومت ہے. کوئی الیکٹڈ حکومت نہیں ہے. یہاں آج بھی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے، ماشاء اللہ کی حکومت ہے غیر اعلانیہ طور پر. لہٰذا یہ کہنا کہ دیوار سے تو ہم لگے ہوئے ہیں، دیوار سے تو پوری قوم لگی ہوئی ہے، دیوار سے کوئی کسی کو نہیں لگا رہا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کے ساتھ تصادم نہ کیا جائے، عوام کے حق کو تسلیم کیا جائے، اس پر ضد نہ کی جائے. مولانا صاحب، لوگ کہتے ہیں کہ غیر اعلانیہ مارشل لاء تو اس ملک میں ہمیشہ رہا ہے، کوئی بھی جینیون الیکٹڈ حکومت نہیں رہی، تو اب کیا فرق ہے؟ ایسا نہیں ہوتا جی. ٹھیک ہے کہ یہاں پر وہ اپنا ایک اپر ہینڈ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب بھی کسی وزیر اعظم نے اپنے آئینی اختیارات کو استعمال کیا ہے اور اس کے بالادستی کو تسلیم نہیں کیا، وہاں سیاستدان پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ تصادم کر رہا ہے، وہ اداروں سے ٹکر لے رہا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں. ہمیشہ اداروں نے پارلیمنٹ سے ٹکر لی ہے، ہمیشہ اداروں نے سیاستدانوں سے ٹکر لی ہے. تو یہ چیز واضح ہو جانی چاہیے کہ اس ملک کی ملکیت کس کے پاس ہے. عوام کے پاس ہے، کسی اور ادارے کے پاس ہے. تو عوام کا احترام ہونا چاہیے اور بین الاقوامی دنیا پاکستان کے عوام کی اس حق کا احترام کرے، اس کو سپورٹ کرے. کانکریٹ سٹیپس کیا ہوں گے؟ کیا کرے اسٹیبلشمنٹ یا یہ حکومت؟ اسٹیبلشمنٹ اس ناجائز حکومت کی پشتپناہی ختم کر دے اور واضح طور پر کہہ دے کہ ہم اس حکومت کے ساتھ نہیں. ناجائز کو ناجائز کہنا پڑے گا، عوام کے ساتھ ہم زبان ہونا پڑے گا. عمران خان کے استعفے سے بات بن جائے گی؟ ظاہر ہے یہ جعلی پارلیمنٹ ہے. صرف عمران خان کے استعفے سے بات بن جائے گی یا کچھ اور بھی ڈیمانڈ؟ نہیں، میرے خیال میں یہ سسٹم تبدیل کرنا پڑے گا اور آئین ہمارا مطالبہ الیکشن کرانے کا ہے. جو دو نام مریم اور میاں صاحب لیتے ہیں، اگر وہ اپنی جگہ پہ رہیں اور خالی یہ حکومت بدلے، کیا بات بن جائے گی؟ میرے خیال میں اس طرح کا کوئی تجویز سامنے نہیں آئی. ہم کیوں مفروضوں پہ بات کریں؟ جب تک وہ ان کی پشتپناہی کر رہے ہیں تو ہم کس سے شکایت کریں؟ آخر اپنے ملک میں کسی سے تو ہم نے شکایت کر لی ہے. ہماری شکایت کو محسوس کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہماری شکایت کو ایک بھائی کی شکایت کے طور پر کیا جا رہا ہے. ایک مرحلہ آپ کا کل ختم ہو جائے گا، دوسرے مرحلے کا آغاز ہوگا. اب یہ دوسرے مرحلے میں آپ کیا اعلان کریں گے کل؟ دوسرے مرحلے میں ہم نے شیڈول دے دیا ہے اور اس شیڈول کے مطابق پورے ملک کے بڑے بڑے شہروں میں ڈویژن ہیڈ کوارٹرز پر ریلیاں ہوں گی اور پھر اس کے بعد اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کیا جائے گا. یہ لانگ مارچ فیبروری میں ہوگا اندازاً؟ دیکھیں اس کے تاریخ اعلان ہو جائے گا.